اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ پروگرام علم عالم پاکستان سمیت تمام ایشیائی ممالک اور پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے، تمامی ناظرین کو اور اسٹوڈیو میں موجود تمامی حاضرین کو محمد اجاز بشیر کے طرف سے نہایت خلوص ادب اور چاہتوں برات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس جہاں رنگ بو میں جب تاریکیوں کا دورہ تھا، جب پوری انسانیت اللہ تعالیٰ کی باغی بن گئی تھی، شرک کے ایسے بازار گرم تھے کہ انسانیت شرما جاتی تھی، ہر طرف جو دیکھتے تھے تو صنم کے در تھے، جس کو بھی دیکھتے تھے وہ خدا سے دوری اختیار کیے ہوئے تھا، برائی کا سر عام پرچار کیا جا رہا تھا، شرک ظلم ستم کی انتہا اس دنیا میں قائم دائم تھی، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ ایسے ظلم و ستم کے معاشرے میں رب کائنات نے جب دیکھا کہ انسانیت سے دور ہوتی جا رہی ہے، انسانیت دلدل میں پھنسی جا رہی ہے، اس انسانیت کے اوپر رب لم یزل نے احسان فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں محبوس فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی ان تاریکیوں کا مقابلہ کیا، ان تاریکیوں کو اجالوں میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ وہ جو انسانیت کی معراج سے گری ہوئی تھی اس کے بلندیوں تک پہنچا دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے اقرار سے، اپنے دین سے اس انسانیت کی خدمت کی، اور ایسا عظیم الشان شاہکار یہاں پہ مرتب فرمایا، ایسا عظیم الشان دین یہاں پہ مرتب فرمایا کہ اس کی روشنی تا صبح قیامت تک قائم دائم رہے گی۔ وہ انسانیت جو ایک انسانیت کے لیول سے بھی بہت دور گری چکی تھی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کو سنبھالا بلکہ اس کو کمال اوج تک پہنچا دیا۔ اور یہی بات ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی بات کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بات کرتے ہیں تو اہل مومن کے دل جھوم جاتے ہیں، اہل مومن کے دل خوشی سے سرشاد ہو جاتے ہیں۔ جو انسان سوچتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے سینے میں پیوست رہے تو وہ سینہ نہیں رہتا، وہ سینہ مدینہ بن جاتا ہے۔ تو جناب آپ کا پروگرام آقا صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق محبت اور شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے ساتھ جو میرے اس شو میں، آج کے اس شو میں جو میرے معزز مہمانان گرامی موجود ہیں، علماء اکرام موجود ہیں جو اس پروگرام کا حصہ ہیں، آج زبردست قسم کی اس کے اوپر بحث مباحثہ کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ سب سے پہلے میں ان کا تعارف کراتا چلوں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، میری مراد جناب مشہور و معروف مذہبی اسکالر، مفتی پاکستان، خطیب پاکستان جناب حضرت علامہ مفتی محبوب الرحمن قریشی گولڑوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مزاج گرامی، الحمدللہ، خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے مزاج؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ان کے ساتھ نوجوان مذہبی اسکالر میری مراد جناب حضرت علامہ حافظ قاری رحمان افضل ضیائی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج گرامی، الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ جی بڑا۔ اور سنہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے میرے پروگرام میں تشریف لائی ہیں علیزہ طیب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے مفتی صاحب شروع کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان مائے مبارک ہمیں زندگی میں رب کریم ہمیں عطا فرمایا ہے۔ جب ہم عاشقوں کی بات کرتے ہیں تو عاشقوں کے سینے منور ہو جاتے ہیں، جو انسان کسی بھی مشکل میں بھی کیوں نہ پھنسا ہو، لیکن اس مہینے کے آتے ہی اپنے تمام دکھ درد مصیبتیں جن میں وہ مبتلا ہوتا ہے تو بھول کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نغمے گانے شروع کر دیتا ہے۔ تو عشق کا وہ مقام کیا ہوتا ہے، عاشق ہوتا کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد اجاز بشیر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنے خوبصورت پروگرام کے اندر انوائٹ کیا اور اتنا اچھا پینل سجایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پوری روزنی ٹیم کو، اور بالخصوص آپ کا یہ جو پروگرام ہے علم و عالم، اللہ تعالیٰ اس کو مزید برکتیں، وسعتیں اور مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ جس وقت ہمارے ذہنوں میں عشق یا محبت کا نام آتا ہے تو اس وقت ہمارے ذہنوں میں بہت ساری ہستیوں کا ذکر خیر بھی آ جاتا ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ والہانہ عشق و محبت کی ہے اور اس طریقے سے محبت کا حق ادا کیا ہے
کہ وہ کہتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، بے شک۔ نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، واہ دو واہ۔ جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، بھرا۔ کروں کیا کروڑوں جہاں واہ نہیں۔ واہ۔ یہ تو ایک شعر ہے، لیکن ہم عاشقوں کو اگر دیکھتے ہیں تو کہیں پہ ہمیں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں، کہیں پہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں، جو اپنا مال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے قدمین شریفین میں آ کے رکھ دیتے ہیں، کہیں پہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں، کہیں پہ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں۔ حضور کے کئی ایسے صحابہ جو اپنی جانیں اپنے ہتھیلیوں پہ رکھ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے لیے اپنی جان فدا کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور امام المسلمین معمور من الرسول فاتح قادیانیت مجدد دین و ملت سیدنا خواجہ حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کتی وچ غماں خلطاں ہوئے، یہ کسی ایک آدمی کی بات نہیں ہے، میرے محبوب کا جس نے چہرہ دیکھا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا چہرہ ہی دیکھتا رہا، حضور کے تبسم کو جس نے دیکھا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے تبسم پر ہی فدا ہو گیا، جس نے میرے محبوب کی گفتار سنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی باتیں ہی سنتا رہا، اور جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی واللیل والی زلفیں دیکھی، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، میرے محبوب کی ادا وہ کوئی بھی ادا ہو جو دیکھتا گیا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم پر فدا ہوتا گیا۔ اور امام المسلمین کا وہ میں شعر پیش کر رہا تھا، کتی وچ غماں خلطاں ہوئے اندر یادے سجن مستاں ہوئے، حیران بہوں پریشان ہوئے انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال دل لگڑا پہ پرواہاں نال، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے جس کو عشق ہو گیا، جس کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ تعلق اور ربط ہو گیا، جو حضور سے پیار کرنے والا ہے وہ آدمی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے بغیر جی نہیں سکتا، اس کا ایمان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی محبت کے بغیر کامل نہیں ہو سکتا۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فرمائیں کہ کوئی آدمی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنی جان سے، اس کی اولاد سے، اس کے مال سے زیادہ عزیز تر نہ ہو جاؤں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بھی پیار کرتا ہوں لیکن مجھے اپنی جان بھی پیاری ہے۔ آقا علیہ السلام فرمائیں پھر تو ایمان کامل نہیں ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کریں یا رسول اللہ میں اب آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، تو حضور فرمائے الآن تم ایمانک یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی محبت وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ایمان کامل ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے ایمان کو سلامتی ملتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا عاشق اگر ہم بننا چاہیں تو ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے عاشق کہلائیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جس سے بندے کو محبت ہوتی ہے، جس سے پیار ہوتا ہے، محبوب کی ادائیں بھی پیاری لگتی ہیں، تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی اداؤں کو اپنانا چاہیے۔ جہاں پہ یہ جبہ و دستار، یہ داڑھی مبارک اور یہ زلفیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی سنتیں ہیں، وہیں پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی یہ سنت بھی ہے کہ اپنے بھائی کو مسکرا کر ملنا۔ جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی باقی سنتیں ہیں، وہاں پہ آقا علیہ السلام کی یہ بھی سنت ہے کہ اگر کوئی غمخوار آ جائے تو اس کی غمخواری کرنا، یتیم کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنا، جب کوئی بے سہارا آ جائے تو اس کو سہارا دینا، تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی سنتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے پیار کا معیار یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کرتے گئے وہ اپناتے جاؤ۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گزر رہے ہیں اور ایک درخت کے نیچے سے گزرتے ہیں تو نیچے جھک کر گزرتے ہیں۔ ساتھیوں نے پوچھا حضور یہاں سے آپ گزر رہے ہیں جھک کر، یہاں پر نہ کوئی شاخ ہے نہ کوئی ایسا عارضہ ہے جس کی وجہ سے آپ جھک کر گزریں، یہاں سے جھک کر گزرنے کے لیے آپ کیوں جا رہے ہیں، جھک کر گزر کے کیوں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اے میرے ساتھیوں مجھے پتا ہے یہاں پہ کوئی ایسا عارضہ نہیں ہے، نہ کوئی شاخ ہے نہ کوئی کانٹا ہے، لیکن میں گزر یہاں اس وجہ سے جھک کے رہا ہوں کیونکہ یہاں سے تاجدار کائنات میرے اور آپ سب کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جھک کر گزرے تھے۔ جہاں حضور ایک مرتبہ جھک کر گزریں
حضور کے عاشق تو ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں. تو ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی پوری زندگی کو دیکھ کر ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہم چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے. صرف ایک دن کے نعرے لگانے سے ہم عاشق نہیں ہو جاتے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا عاشق وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے اس کردار عالی کو اپنائے جس کے بارے میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے. اور جو اپنا سب کچھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم پر فدا کر دے, اپنے آپ کو حضور کے حوالے کر دے اور اپنا چال چلن, اٹھنا بیٹھنا, گفتار رفتار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے طور طریقے کے مطابق کر لے, پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. شاندار جناب, زبردست انداز سے آپ نے عاشقوں کا وہ حوالہ دیا, عاشقوں کا وہ مقام دیا کہ جو عاشق عشق کی انتہا پہ ہوتا ہے اور جس سے محبت کی جاتی ہے اپنے محبوب کے اوپر اپنا تن من دھن وار دیتا ہے. 1400 سال گزر جانے کے باوجود آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم الشان ولادت کا موقع آتا ہے تو عشاق اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں, عشاق اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں, نہ صرف اپنے گھروں میں بلکہ اپنے محلوں میں, اپنے شہروں میں, اپنے ملکوں میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں. اس عظیم الشان گھڑیوں پر رب کریم کی اس عظیم الشان شکرانِ نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں. قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو. اگر جب تم میری بھی پیروی کرو گے تو رب کریم آپ کو محبوب بنا لے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہ بخش دے گا. بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بخشنے والی اور مہربان ذات ہے. ہم بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ جناب حضرت علامہ حافظ قاری رحمان صاحب. قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ منانے کا کیسے حکم ہے اور کیسے ثابت ہے, اس پر روشنی ڈالیے. الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط الحکمت والہدی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. سب سے پہلے تو میں روز نیوز کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں اور خصوصاً پروفیسر ڈاکٹر محمد اعجاز بشیر صاحب کہ آپ نے الحمدللہ اتنا اچھا ماحول پرووائڈ کیا اور الحمدللہ ہم جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے اکٹھے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا مل بیٹھنا اور سامعین کا سننا اپنی برگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سب سے پہلے قرآن مجید جو ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے محبوب فرما دیجئے, اپنی زبان نبوت سے اعلان فرما دیجئے بفضل اللہ کہ اللہ کا فضل آ جائے, وبرحمتہ جب اللہ کی رحمت آ جائے تو کیا کرو فبذلک فلیفرحوا, بس تم خوشی منایا کرو. تو اس لیے خوشی منانا یہ قرآن مجید سے ثابت ہے اور رب کائنات کا حکم بھی ہے. اور اس لیے ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے میلاد پہ خوشی بھی مناتے ہیں, کبھی اپنے گھر کو سجا کر کمکموں سے سجا کر, کبھی جھنڈیاں لگا کر, کبھی جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پڑھ کر, کبھی جو ہے لنگر و نیاز کا اہتمام کر کر, کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھن گا کر, اور تمام جو ہے وہ مومنین جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں جو ہے جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, یہ تفسیر روح البیان میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ بفضل اللہ سے مراد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں جب جو ہے یہ نازل ہوئی قل اے محبوب فرما دیجئے بفضل اللہ, جب اللہ کا فضل آ جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے بفضل اللہ سے مراد علم ہے اور وبرحمتہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اور دیگر جتنے بھی تفاسیر جو ہیں
साहिब तफसीर हैं, कईयों ने बेफदलिल्लाह से मुराद जो है वो कुरान लिया है और रहमत से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ली है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यही इरशाद फरमाया कि फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रहू, कि बस तुम खुशी मनाया करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशी मनाना ये हम सब का वतीरा नहीं बल्कि सल्फ़ो सालिहीन का भी वतीरा है, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन का भी वतीरा है, जो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक को तकते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम पढ़ते हैं और हर वक्त उनको जो है वो याद करते हैं और अपनी जो जिंदगियां हैं उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चेहरा मुबारक को तकते हुए मेलाद मनाते हुए, मेलाद की खुशी मनाना हमारा वतीरा नहीं बल्कि सुन्नत मुस्तफ़ा भी है। और मिलाद की खुशी मनाना जो है सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का भी वतीरा है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ये खुशी कैसे मनाया करते, जब भी वो इकट्ठे हुआ करते, मदीना तैयबा की वो हसीन वादियों में इकट्ठे होते या मुहर्रम जो है हरम काबा में या हरम जो है मस्जिद नबवी शरीफ में इकट्ठे होते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो खूबसूरत जिक्र करके हल्का बनाकर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम पेश करते और उनका जिक्र खैर करते। यही सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने खुशी मनाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, शानदार अंदाज से आपने कुरान और हदीस की रूह से आपने ये इरशाद फरमाया कि मिलाद सिर्फ मनाना, सिर्फ आजकल के इंसान कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इससे मुनरिफ होते हैं, उनको तो हम नाम ही नहीं लेंगे, लेकिन कुरान और हदीस से जब एक चीज़ साबित है तो मेरे ख्याल में जब उसका मुनकर होता है तो वो फिर हमारे सफ़ों में उसकी गुंजाइश ही नहीं होती। मुफ्ती साहब आपकी तरफ बढ़ेंगे, जानना चाहेंगे कि मिलाद सिर्फ अहले सुन्नत ही बनाते हैं या बाकी भी जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो भी मनाते हैं, और अगर गैर मुस्लिम बनाते हैं तो उनको क्या नफ़ा होता है? हम तो अहले सुन्नत, हम तो मनाते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी प्रोफेसर साहब, बहुत अच्छा आपने ये सवाल उठाया है। सबसे पहले मैं इस हवाले से ये अर्ज़ किए देता हूँ कि मीलाद का मतलब क्या है। मीलाद का मतलब है पैदाइश, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम का जो यौम पैदाइश है उसको मीलाद मुस्तफ़ा, यौम मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम के नाम से मौसूम किया जाता है। अब कई ज़हनों में ये ख्याल आता है कि ये मीलाद मुस्तफ़ा पता नहीं क्या चीज़ है। तो मीलाद मुस्तफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम का डेट ऑफ बर्थ है, जिस दिन मेरे और आपके नबी कायनात की जान बन के कायनात में तशरीफ़ फरमा हुए। दुनिया में रसूल इंसोजां आते हैं, पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां आते हैं, मीलाद मनाओ ए मुक़द्दर वालो, शहनशाह रसूल आने जहां आते हैं। अब रही ये बात कि मिलाद शरीफ मनाता कौन कौन है। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ किए देता हूँ कि चाहे उसका किसी मसलक के साथ ताल्लुक़ हो, चाहे किसी मज़हब के साथ ताल्लुक़ हो, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम का ज़िक्र हर आदमी करता है। बेशक उसकी वजह रीज़न मैं आपको बता देता हूँ इस तरीके से कि अगर एक राइटर वो गैर मुस्लिम है, ईसाई है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम की सवाने उम्र लिख रहा है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी पर, हालात ज़िंदगी पर लिख रहा है, तो क्या वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नौजवानी के बाद वाले हालात लिखेगा या हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से लिखेगा? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शजरा नसब के हवाले से लिखेगा। इसी तरीके से अगर कोई भी किसी मसलक के साथ ताल्लुक़ रखने वाला है, चाहे वो अहले सुन्नत से हो, चाहे अहले तशय्युअ से हो, चाहे वो किसी मसलक के साथ ताल्लुक़ रखने वाला हो, वो जिस वक्त कोई लिखेगा अपनी बुक लिखते हुए, वो सबसे पहले ये लिखेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम का ताल्लुक किस ख़ानदान के साथ था, वो ख़ानदान कितना आली है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं कि मैं हमेशा पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल होता रहा, मेरी नस्ल में कोई सफ़ाक नहीं आया। और इसी तरीके से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ने औलाद आदम में से औलाद इब्राहीम को चुना, औलाद इब्राहीम में से औलाद इस्माइल को, औलाद इस्माइल में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरैश को, कुरैश में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनु हाशिम को, और बनु हाशिम से अल्लाह ने मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा को चुना। तो जितने भी राइटर्स हैं, लिखने वाले, उनका किसी मसलक के साथ ताल्लुक़ हो, किसी मज़हब के साथ ताल्लुक़ हो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम का मीलाद बई माना मनाते हैं कि हुज़ूर की सीरत को लिखते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, हुज़ूर का मीलाद कब हुआ, हुज़ूर कहाँ पैदा हुए, ये सारे अवाल, यही तो मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम के सहाबा का मामूल मुबारक देखें।
امام نسائی نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے باب کیف یستخلف الحاکم کے اندر. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم تشریف لاتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ ما اجلسکم، تم کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس لیے بیٹھے ہیں نحمد اللہ و ندعوہ، یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی حمد بیان کریں اور اس سے ہم دعا کریں، اس کو پکاریں. یا رسول اللہ ہم اس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں. اور دوسرا ہمارا مقصد یہ ہے وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو بھیج کر جو اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے اس احسان کا ذکر خیر کریں. گویا وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. گویا وہ یوں کہہ رہے ہیں ادب سرور مرسلاں آ رہے ہیں، رسالت کے روح رواں آ رہے ہیں، جلوہ میں لیے قدسیاں آ رہے ہیں، شہنشاہ کون و مکاں آ رہے ہیں. اور یہ صبح مسرت ہے خوشیاں مناؤ، درود و سلام اپنے ہونٹوں پہ لاؤ، آقا کے جلووں پہ قربان جاؤ، ادب سے نصیر اپنی آنکھیں بچھاؤ، شہنشاہ کون و مکان رہے. ادب سے نصیر اپنی آنکھیں بچھاؤ، شہنشاہ کون و مکان آ رہے ہیں. اور صحابہ کرام کہ یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کا ذکر کریں، اس کی حمد بیان کریں، اسے پکاریں اور اس پر جو اللہ نے آپ کو بھیج کر احسان کیا اس احسان کا ذکر خیر کریں. آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے پوچھا اے میرے صحابہ تم قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ اکرام نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ہم اس لیے بیٹھے ہوئے تھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ تمہارے اوپر کوئی تہمت لگانے کے لیے یا تم سچ نہیں کہہ رہے، میں نے قسم اس لیے لی ہے کہ ابھی ابھی جبریل امین میرے پاس آئے ہیں اور جبریل امین یہ فرما رہے تھے کہ یہ جو آپ کے صحابہ حلقہ بنا کے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، جنہوں نے حمد باری تعالیٰ کی محفل بھی سجائی ہے اور نعت مصطفیٰ کی محفل بھی سجائی ہے، جو ذکر خدا بھی کر رہے ہیں اور میلاد مصطفیٰ بھی منا رہے ہیں، اے پیارے محبوب ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، ان اپنے غلاموں سے جا کے کہہ دیں کہ یہ زمین پہ بیٹھ کر میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں اور ذکر خدا کر رہے ہیں، اللہ فرشتوں میں ان پر فخر فرما رہا ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا میلاد پاک حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر والے دن آپ روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وجہ سے کہ اس دن میری پیدائش ہوئی، یہ میرے میلاد کا دن ہے، اور دوسرا یہ کہ اسی دن اللہ نے قرآن میرے اوپر نازل کیا ہے. اور اسی طریقے سے سنن ابن ماجہ کے اندر یہ باقاعدہ طور پر ایک باب باندھا گیا، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا جاتا نا کہاں کسی محدث نے کوئی میلاد منایا، انہوں نے تو باب کا نام ہی یہی رکھ دیا، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے میلاد کے حوالے سے کہ یہ وہ باب ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی آمد کا ذکر خیر ہونا ہے. اور جتنے بھی رائٹرز ہیں جنہوں نے لکھا حضور علیہ السلام کے حوالے سے، انہوں نے حضور کے میلاد کے حوالے سے لکھا، وہ کسی مذہب کے ساتھ اس کا تعلق ہو، کسی مسلک کے ساتھ تعلق ہو، تو حضور کے میلاد کا تو انہوں نے ذکر کیا. کسی نے لکھا نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب کہ جہاں پہ نبی کا ذکر ہو وہاں پہ خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں. کسی نے لکھا الشمامۃ العنبریہ فی مولد خیر البریہ، یہ میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جن کے اب پیروکار یہ کہتے ہیں کہ میلاد کہاں لکھا ہے. وہ یہ دو کتابیں پڑھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ میلاد کہاں لکھا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا میلاد منانا اہل ایمان کا وطیرہ رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی دور کے اندر ہوں، حضور کا میلاد مناتے رہے ہیں. اور میں امام المسلمین کی بات پہ ختم کرتا ہوں. فتاوی مہریہ کے اندر مجدد دوران غوث زمان امام المسلمین سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے پوچھا گیا حضور یہ جو میلاد منایا جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آپ نے مختصراً جواب دیا، فرمایا اہل ایمان کے لیے میلاد منانا جائز ہے. اہل ایمان کے لیے، باقی سمجھ جائیں کہ جس کے لیے جو اہل ایمان ہیں اور جو اہل ایمان نہیں ہیں وہ پھر نہیں منائیں گے، جو اہل ایمان والے ہی میلاد منائیں گے. تو جناب پروگرام علم و عالم کا وقت بلکہ جاری ہے، اور کیونکہ زبردست انداز سے مفتی صاحب کی گفتگو کا سلسلہ جاری ساری ہے. جب ہم پروگرام سے واپس آئیں گے اس میں ایک نعت کے کلام بھی شامل کریں گے، لیکن سب سے پہلے ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوا پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اور پروگرام علم و عالم
جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی بات آتی ہے اور وہی دل ہوتے ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد خوشیاں مناتے ہیں، جن دلوں پہ رب کریم کا فضل کرم ہوتا ہے، کیونکہ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا تو اس دن جو عیسائی تھے کرسمس کے نام سے میلاد مناتے ہیں، اپنے عیسیٰ علیہ السلام کا خوشی مناتے ہیں۔ اسی طرح جب جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور آل فرعون سے نجات ملتی ہے تو اس دن کا وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء رحمۃ للعالمین پورے جہاں کے سردار وجہ تخلیق کائنات کل اس دنیا میں اگر تشریف لاتے ہیں تو اس دن خوشی نہ منائی جائے، پھر کیا منایا جائے؟ آپ ہم بتائیں جو نہیں بنا رہے۔ تو جناب یہ ایک لمبی بات ہے اور اس کے اوپر میں اتنا صرف یہی کہوں گا کہ جو میلاد مناتے ہیں تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل کرم ہوتا ہے، رب کریم کو چنا ہوتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اوپر رحمت ہوتی ہے، ان کی نگاہ کرم ہوتی ہے، اور جو نہیں مناتے ہیں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ تو جناب یہاں پہ پروگرام میں ایک شامل کرتے ہیں نعتیہ کرام ہمارے ساتھ ہیں، بلکہ پاکستان کی عظیم ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علیزہ طیبہ صاحبہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ نعت۔ میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہیں، سارا جگ سوالی ہے۔ سبحان اللہ۔ خلد جسے کہتے ہیں، میری دیکھی بھالی ہے، خلد جسے کہتے ہیں، میری دیکھی بالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے، ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے، ہم گناہ گاروں کو وہ رب سے بخشوا لیں گے، انشاءاللہ۔ ہم گناہ گاروں کو وہ رب سے بخشوا لیں گے، ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے، ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے، میرے
ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ جزاکم اللہ. فلک کے نظارو زمین کی بہارو سب عید منا ہو حضور آگے حضور آگے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو گویا ایک ایسا عالم تھا کہ جو اس دنیا میں شرک کے کفر کے اور لاتعداد کو ایسے گناہ تھے ایسی برائیاں تھیں جن کا بول بالا تھا. انسانیت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی تو رب کریم نے نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. تو جو آپ نے بات کی ہے اس پر حضور سیدی نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ آپ لکھتے ہیں بجھے کفر و الحاد کے سب شرارے، بجھے کفر و الحاد کے سب شرارے، لرزتا ہے ابلیس دہشت کے مارے، سحرنم یہ کرنیں کرتی ہیں اشارے، خدا کے دلارے خدائی کے پیارے، شہنشاہ کون و مکان آ رہے. اللہ سبحان اللہ. شاندار انداز سے آپ نے میں جو کہنا چاہ رہا تھا جناب ہمارے مفتی صاحب نے اس میں اضافہ کر دیا، کیونکہ جو عاشق ہوتے ہیں وہ بڑھ بڑھ کے اپنے محبوب کا استقبال کرتے ہیں، اس کی مدح سرائی کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. ہمارے ساتھ جناب خطیب اعظم سہل اسلام آباد سے قاری جناب رومان افضل ضیائی صاحب جاننا چاہیں گے کہ صحابہ کرام کا میلاد منانے کا جو انداز تھا، اور ساتھ ساتھ کیا میلاد جو مسلمان مناتے ہیں تو ان کو تو فائدہ ہوتا ہی ہے. کامن سینس کی بات جب ہم دیکھتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح سرائی کرتے ہیں، لیکن آج کے اس دور میں دیکھتے ہیں کہ جن مسلمانوں کو رب کریم یہ توفیق نہیں بھی دیتا لیکن غیر مسلم بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. پروفیسر صاحب ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کے صحابی رسول ہیں اور یہ درباری ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. چونکہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا ٹاپک ہے اور انشاءاللہ میلاد ہی ہم بیان کر رہے ہیں. قربان جائیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثناخان ہیں. ہم بھی ثناخانی کرتے ہیں، ہم بھی ثناخانی سنتے ہیں، لیکن وہ حسان قربان جائیے ان پہ جو صحابی رسول ہیں، رسول اللہ کے چہرے کو تک کر حضور کی ثناخانی کر رہے ہیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اشعار لکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں حسان آج میری نعت تو سناؤ نا، آج میرا قصیدہ تو پڑھو نا. حضرت حسان پہ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ منبر رسول پہ بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں حسان نعت سناؤ. آپ رسول اللہ سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا قسمت ہے. قربان جائیے حضرت حسان پہ جو رسول اللہ کے چہرہ والضحیٰ کو دیکھتے ہوئے کیا خوبصورت وہ عالم ہوگا، کیا خوبصورت وہ گھڑیاں ہوں گی، کیا خوبصورت وہ لمحے ہوں گے جو رسول اللہ کے چہرہ انور کو تکتے تکتے رسول اللہ کے ثناخانی کر رہے ہوں گے. ثناخانی کرنا رسول اللہ کا میلاد منانا ہی ہے. اور جب وہ میلاد منا رہے ہوں گے اور میلاد مناتے ہیں اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ کا حسن و جمال بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حضرت حسان رسول اللہ کے صحابی رسول ہیں. اگر کوئی شخص یہ پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب صحابہ نے کہاں پہ میلاد منایا ہے، صحابہ جب بھی رسول اللہ کا ذکر خیر کیا کرتے تھے وہاں پہ میلاد بیان ہو رہا ہوتا ہے. میلاد ہوتا کیا ہے؟ مفتی صاحب پروفیسر صاحب میں یہاں پہ ایک بات یہاں پہ نقطہ بیان کر کے میں اپنی بات جو ہے وہ آگے مکمل کرتا ہوں. میلاد ہوتا کیا ہے؟ رسول اللہ کے میلاد میں کیا کیا جاتا ہے؟ خوشیاں منائی جاتی ہیں، درود تشریف کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد
اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنا، رسول اللہ کے لب و رخسار کا تذکرہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کے جو ہے وہ تذکرہ کرنا، رسول اللہ کے بینی مبارک کا تذکرہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک کا تذکرہ کرنا، ید اللہ ہاتھوں کا تذکرہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجہ اللہ چہرے کا تذکرہ کرنا، والضحیٰ مکھڑے کا تذکرہ کرنا، واللیل زلف کا تذکرہ کرنا، یہی محفل میلاد ہوا کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ وہاں پہ حلقہ ذکر کیا کرتے، وہاں پہ اصل میں محفل میلادی منایا کرتے، رسول اللہ کے میلاد کی خوشی منایا کرتے، رسول اللہ کے لب و رخسار کا تذکرہ کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو غاری یار کا تذکرہ کرتے۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے تو تب بھی وہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے اور میلاد منایا کرتے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ نے ممبر رسول پر بٹھا کر خود سامنے بیٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے حسان میرا قصیدہ تو پڑھو نا، میری نعت تو پڑھو نا جو لکھی ہی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسی حسین کوئی ذات میری آنکھ نے دیکھی ہی نہیں۔ بے شک یہی محفل میلاد ہے، یہی میلاد ہے جو حضرت حسان بن ثابت رسول اللہ کے سامنے میلاد بیان فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ نے روکا نہیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیا بیان فرما رہے ہو، قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو ہے وہ میلاد سن رہے ہیں، حضرت حسان میلاد بیان فرما رہے ہیں۔ آپ آگے فرماتے ہیں یا رسول اللہ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ فرماتے ہیں واجمل منک لم تلد النساء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جیسی حسین و جمیل ذات کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اور آپ کو ایسا جی بے شک۔ آگے فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسے پیدا فرمایا، آپ کو ایسے پیدا فرمایا، تمام عیوب سے تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے آپ کو ایسے پیدا فرمایا جیسے آپ کی مرضی ہوگی مجھے ایسے پیدا فرمایا۔ کیا کہیں گے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ اللہ نے اتنا اپنا محبوب کو خوبصورت بنایا، اللہ نے ایسا تجھے ترادار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اور اچھا لگے گا کچھ اس کو اشارہ اگر ہو جائیں تو۔ ترنم کے حوالے سے میں تو کم ہی ترنم لگاتا ہوں، لیکن چلے میں کر دیتا ہوں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو پہلی رات کا چاند آپ نے دیکھا ہے، اسے ہلال کہا جاتا ہے۔ تو پیر صاحب نے اس کی تشبیہ دی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آمنہ کی گود میں تشریف لاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہلال پہلی رات کا چاند ہے، اور جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاشانہ مبارک میں ان کے حجرے میں جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے ماتاب ہے۔ اللہ مرحبا اے جلوے زیبائے بام عائشہ، مرحبا اے جلوے زیبائے بام عائشہ، ہے ہلال آمنہ ماہ تمام عائشہ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم حضرت آمنہ کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، پہلی رات کا چاند ہے، یوں لگتا ہے کہ ہلال بن کے آئے ہیں۔ اور جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اپنے پورے شباب میں جناب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ مبارک میں جاتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ مرحبا اے جلوے زیبائے بام عائشہ، ہے ہلال آمنہ ماہ تمام
عائشہ. اور حضور کے چچا آتے ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی نعت لکھی ہے, میرا دل یہ چاہتا ہے میں آپ کی نعت آپ کو سناؤں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میرے چچا جان, اللہ آپ کے چہرے کو سلامت رکھے, جو نعت آپ نے لکھی ہے وہ نعت مجھے سنائیے نا. ایک شاعر کہتا ہے میں آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سناؤں آپ کو, کیسے راضی میں کروں کیسے مناؤں آپ کو. حضور کے چچا کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کی نعت لکھی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں چچا سنائیں وہ کون سی نعت آپ نے لکھی ہے, اللہ آپ کے چہرے کو سلامت رکھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا وہ نعت کہتے ہیں, اس میں ایک شعر آتا ہے, آپ فرماتے ہیں انتا لما ولدت اشرقت الارض, اے پیارے محبوب جب آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے اللہ نے زمین کو روشن فرما دیا. وضاءت بنورک الافق, اے پیارے محبوب اللہ نے آپ کے نور سے پورے افق آسمان کو روشن فرما دیا. پھر ہم کیوں نہ کہیں مرحبا اے جلوہ زیبا ابام عائشہ ہے ہلال آمنہ ماہ تمام عائشہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, شاندار انداز مفتی صاحب کا. یہاں پہ مختصر سا وقت میں آپ نے کہنا کہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, انشاءاللہ وہ بھی میں آخر میں ایڈ کروں گا. جی جی, لیکن میرا کویسچن تھوڑا سا باقی رہ گیا تھا, وہ آپ نے جو کیا تھا پینڈنگ میں نے رکھ دیا کہ کیا آیا کہ میلاد النبی کی خوشی منانے سے کسی کافر کو بھی فائدہ ہوتا ہے. میں یہاں پہ بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک جو ہے وہ اس کا حوالہ دینے جا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی منانا یہ مسلمانوں کا وتیرہ ہے, لیکن وہ مشہور و زمانہ وہ ابو لہب جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے تو نہیں تھے, وہ حالت کفر میں ہیں. تو بخاری شریف میں لکھا ملتا ہے کہ ان کی ایک لونڈیا تھی سویبہ نامی جو ہے, انہوں نے کیا کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے, وہ ابو لہب کے ہاں لونڈیاں ہیں اور ابو لہب کے ہاں آ کر وہ بشارت دیتی ہیں, خوشخبری سناتی ہیں, اے ابو لہب آپ کو مبارک ہو, آپ کے گھر میں جو ہے وہ بھتیجا پیدا ہوا ہے. وہ ابو لہب کافر ہے اور وہ ابو لہب کی مذمت میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری جو ہے قرآن میں ایک جو ہے وہ سورہ نازل فرمائی اور فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. یہ پوری آیہ مبارک جو ہے یہ سورہ مبارک یہ اس ابو لہب کی مذمت میں ہے اور اس کی جو ہے یہ انکار کی وجہ میں جو ہے یہ مذمت میں اتری ہے. جب سویبہ لونڈیا نے جو ان کو خوشخبری سنائی اس ابو لہب کو, تو انہوں نے کیا کیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشی مناتے ہوئے چند لمحات کے لیے انہوں نے یہ سبابہ جو شہادت کی انگلی سے سبابہ کہا جاتا ہے, اس نے ابو لہب نے سبابہ انگلی سے اشارہ کر کے اپنی لونڈیا کو آزاد کر دیا. جب آزاد ہوتی ہے اتنے میں جب وہ مرتا ہے اپنے ٹائم میں ابو لہب, تو حضرت عبداللہ ابن عباس آپ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے خواب میں دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم پہ کیا بیت رہی ہے. وہ ابو لہب کہنے لگا کہ مجھ پہ عذاب ہی عذاب ہے, ہاں لیکن جب پیر والا دن آتا ہے, سمار والا دن آتا ہے, میں شہادت کی انگلی کو اپنے اندر جو ہے وہ نوش فرماتا ہوں اور اس سے مجھے جو ہے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کافر بھی اگر میلاد کی خوشی مناتا ہے تو میلاد کی خوشی میں اللہ اسے قبر عذاب سے کچھ تخفیف عطا فرما دیتا ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشی کا اہتمام کریں. جب کوئی کیک کاٹتا ہے, کوئی کمکمے لگاتا ہے, کوئی اپنے گھروں اور بازاروں کو سجا کر رسول اللہ سے محبت کا اظہار کرتا ہے, جس طرح بھی اظہار کرتا ہے میرا رب فرماتا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, بس تم خوشی منایا کرو. جس طرح بھی کوئی خوشی مناتا ہے اللہ اسے ضرور قبول عطا فرماتا ہے. صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے میرے بعد آنے والے جو میری امتی ہوں گے
وہ مجھے ملنے کی، مجھے دیکھنے کی اتنی شدید خواہش کریں گی، ان کا یہ خیال ہوگا کہ ان کے پاس جو مال متاع ہے، جو ان کے اہل و عیال ہے، وہ سب قربان کر دیں صرف مجھے دیکھنے کے لیے۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آج سے 1400 سال پہلے پتہ تھا کہ میلادی خوشیاں منائی جائیں گی، خطہ پاکستان میں منائی جائیں گی، اسلام آباد میں منائی جائیں گی، اور نہیں بھی منائی جائیں گی کیونکہ اس وقت بھی آج سے 1400 سال پہلے بھی وہ لوگ تھے کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، اور وہ آج بھی وہ لوگ ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس کا پتہ اس وقت چلے گا کہ جو میلادی ہیں ان کا کیا مقام ہے، جو میلادی نہیں ہیں ان کا کیا مقام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم میلاد مناتے ہیں، میلاد منانا ہر مسلمان، ہر عاشق کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے وتیرہ ہے، لیکن میلاد میں کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں کہ میلاد ہم جس ہستی کا میلاد منا رہے ہیں، میلاد کا مطلب خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں خوشیاں ملیں تو تم خوشیوں کا اظہار کرو، اور جب تمہیں دکھ ملے تو زیادہ واہ ویلا نہ کرو، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتا ہے۔ تو مفتی صاحب، ہمیں خوشیاں جب مناتے ہیں تو خوشیاں منانے کا آداب کیا ہوتے ہیں، انداز کیا ہوتے ہیں، کیا کہیں گے میلاد کے بارے میں؟ جی، بہت خوبصورت پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے، اور اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ جس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے ذکر خیر کی محفل سجی ہو، جی، یا کوئی اس طریقے سے جلوس ہو جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے گن گائے جا رہے ہوں، تو اس وقت جس وقت ہم محفل میلاد میں جائیں یا جلوس میں جائیں، جی، تو ہمیں سب سے پہلے یہ چاہیے کہ ہم طہارت کا خیال رکھیں، اپنے جسم کو پاک رکھیں، لباس کو پاک رکھیں، اور پھر اپنی زبان کو درود پاک سے پاک رکھیں۔ تو ہم دنیا داری کی باتیں تو ویسے کرتے ہی رہتے ہیں، دنیا کی باتیں چلتی رہتی ہیں، اور جس وقت حضور کے ذکر کی محفل ہو تو پھر ہمیں اگر درود شریف پڑھنا آتا ہے تو ہم درود شریف پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی نعت آتی ہے، جو پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ مل کے پڑھیں، خود پڑھیں۔ اگر یہ بھی ہم نہیں کر سکتے تو غور سے ہم سن تو سکتے ہیں نا، غور سے ہم سنیں۔ لیکن حضور سیدی نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ چھڑ جائے جس گھڑی شاہ کون و مکان کی بات، چھڑ جائے جس گھڑی شاہ کون و مکان کی بات، پڑھیے درود چھوڑیے سود و زیاں کی بات، اور آتی ہے یوں لبوں پہ شہ انس و جاں کی بات، جیسے کہ منہ زمین کا ہو اور ہو آسماں کی بات، اور کچھ اور بڑھ گئی طلب شہر مصطفیٰ، ہم کو نصیر تم نے سنا دی کہاں کی بات۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا جہاں پہ ذکر خیر ہو رہا ہو وہاں لغویات سے ہمیں بچنا چاہیے، بےہودہ گفتگو سے ہم بچیں، آپس میں ہنسی مذاق نہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے جلوس میں اگر شامل ہونے والے جتنے بھی نوجوان ہیں، خصوصاً میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ جس طریقے سے آپ کسی سیاسی ریلی میں جاتے ہیں، سلنسر اتار لیتے ہیں یا ہلڑ بازی کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے میلاد کی ریلی میں جس وقت جائیں تو اس طرح کے کام نہ کریں۔ اسی طریقے سے جو ہم جھنڈیاں وغیرہ اٹھاتے ہیں، ان جھنڈیوں کو جس وقت ہم لہراتے ہیں تو ایسی جھنڈیاں رکھیں اپنے پاس کہ جن سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے نام نامی کی توہین نہ ہو۔ چھاپنے والے، ان کو بنانے والے، ڈیزائن کرنے والے وہ لا علمی کی بنا پر کر دیتے ہیں، مسلمان ویسے جان بوجھ کر ایسے کوئی نہیں کرتا۔ ان کو بھی آپ اس بات کی تنبیہ کریں کہ کچھ ایسی گستاخی نہ ہو۔ ایک چیز جو سب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا برتھ ڈے ہو، ہماری ولادت کا دن ہو، اور ہماری جوتی ہو اور جوتی کے اوپر کوئی لکھ کے دے ہیپی برتھ ڈے فلاں، تجھے آج کا جنم دن مبارک ہو، تو اسے کیسا لگے گا؟ وہ اس کو لازماً معیوب سمجھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا نالین مبارک ہو، وہ اتنا عظیم نالین ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اس کی اتنی عظمتیں ہیں، لیکن حضور کے نالین مبارک پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی نہ لکھیں، اس پہ نہ لکھیں کہ سرکار کی آمد مرحبا۔ اور اسی طریقے سے جو آپ جھنڈیاں وغیرہ بناتے ہیں ان پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے روضہ اطہر کا ماڈل بنا دیتے ہیں، خانہ کعبہ کا ماڈل بنا دیتے ہیں، اور ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی لکھا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر ایک تو یہ جو قطار میں چلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ روضہ رسول کا ماڈل کسی کے پیٹھ کے پیچھے آ رہا ہوتا ہے، کوئی بلند جگہ پہ کھڑا ہوا ہے تو اس کے قدموں کی جانب آ رہا ہوتا ہے، کہیں پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا اسم مبارک اس کی توہین ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے اس طرح کی جھنڈیوں وغیرہ سے بھی اجتناب کریں، سادیہ جھنڈیاں لے لیں، حضور کی آمد کو خوشیاں منانی ہے تو کلرز وغیرہ بے شک آپ رکھ لیں، لیکن اس پہ لکھائی اس طرح کی نہ ہو جو توہین میں آ۔ اور پھر اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیج وغیرہ سجے ہوتے ہیں، تو اسٹیجوں پہ جو اسٹیج بنانے والے لوگ ہوتے ہیں
اس میں جو آگے فرنٹ والی جو لائن ہوتی ہے اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی آمد کے حوالے سے مختلف نعرے درج ہوتے ہیں، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، اور شعر وغیرہ لکھے ہوتے ہیں حضور کی آمد کے حوالے سے، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے. تو وہ سٹیج جو ہوتا ہے، سٹیج اب اونچی جگہ پہ ہے اور جو لکھا ہے وہ نیچی جگہ پہ ہے. تو اس طرح جتنے بھی احباب جو سٹیج بنانے والے ہیں وہ بھی اس چیز کو مد نظر رکھیں، اور خصوصاً اس علاقے کے جو علماء ہیں جو اس جلوس کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں یا جو محفل ہوتی ہے اس محفل میں جو سجانے والے ہوتے ہیں وہ اس چیز کا ضرور خیال رکھا کریں کہ کہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے نام نامی کی توہین نہ ہو رہی ہو. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے نام نامی کا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت گناہوں کی بخش فرما دیتا ہے. اگر نام محمد را نے آورد شفیع آدم نہ آدم یا فتح توبہ نہ نو از غرق نجائنا. حضور کا نام نامی تو اتنا مبارک ہے کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی تو دیتا ہے بنا نام محمد. اگر حضور علیہ السلام کا نام نامی درج کرتے ہیں تو اس کو ادب و احترام کے ساتھ اٹھائیں، ماشاءاللہ، اسے پیار کے ساتھ اٹھائیں اور اسے اس طریقے سے بلند اور اونچی جگہ پہ رکھیں تاکہ اس کی توہین نہ ہو، بے ادبی نہ ہو، تاکہ کوئی اعتراض بھی نہ کر سکے. جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ یہی چیزیں سامنے رکھ کر اعتراضات ہوتی ہیں. یہ ہماری بھی کچھ کوتاہیاں ہیں، ہم ان پر اگر قابو پا لیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا ذکر خیر جہاں چاہیں آپ کریں. میں پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اس دفعہ تو خانہ کعبہ کے باہر بھی سبز رنگ کی جھنڈیاں لگائی گئیں. حضور کا میلاد جہاں حضور تشریف فرما ہوئے وہاں بھی آقا علیہ السلام کا میلاد مبارک کوئی تقریباً 90 سال کے بعد حضور علیہ السلام کا ذکر خیر اور اس کے میلاد کا جو ہے آپ کے جو ہمارے نائبر کنٹری ہے افغانستان، وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی بڑے جوش و خروش کے ساتھ وہاں پہ تیاریاں جاری ہیں. اور ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں کہ مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز سے ہمیں یہ بتا دیا کہ ہم عشق اور نبی پاک علیہ السلام سے وحلانہ محبت کی دلیل تو پیش کرتے ہیں، اپنے آپ کو تو پیش کرتے ہیں، لیکن جو عشق کے جو تقاضے ہوتے ہیں، جو محبتوں کی جو حدود ہوتی ہیں، ہم ان سے آگے گریزاں نہ کریں. اور ایک اور چیز کہ جب ہم وہ جو جھنڈیاں ہوتی ہیں جب میلاد ختم ہو جاتا ہے، جب شام ہو جاتی ہے، ان کے بے حرمتی نہ ہونے پائے. اور اسپیشلی جو اسٹیج کے اوپر جو آنے والے جو جلوس ہوتے ہیں وہاں بہت زیادہ گیدرنگ ہوتی ہے، آف کورس کہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن اتنا ضرور رکھا جائے کہ جو وہاں پہ جو آپ گفٹس وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں وہ گفٹ صرف ایک ہی کو نہ ملنا چاہیے، بلکہ اگر آپ کے پاس کثیر تعداد میں اگر آپ کے پاس گفٹس ہیں تو وہاں پہ جو ایسے بچے آتے ہیں جن کو تحریک پیدا کرنے کے جو نعت نہیں بھی پڑھ سکتے، ہمیں ان کو بھی انعامات سے اکرامات سے نوازنا چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ کل کے دن وہ ایک ماڈل کے طور پہ، یاد رہنے کے طور پہ اسے گفٹ اس کے پاس ہوگا کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں گیا تھا، فلاں اسٹیج میں گیا تھا، مجھے وہاں پہ گفٹ ملا تھا. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی بالکل، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم ہدیہ دیا کرو اور ہدیوں کے ذریعے سے محبتیں بڑھتی. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہمارے سامنے موجود ہے. اور اگر ہم اس طریقے سے کریں گے، ویسے تو ہم نعت خوانوں کو یا دیگر حضرات جو ہوتے ہیں جو مینجمنٹ میں جو شامل ہوتے ہیں ان کو اعزاز کے طور پر دیتے ہیں، لیکن ہم ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو وہاں پہ غربا ہیں، مساکین ہیں، جو زیادہ حقدار ہیں، ان کو اگر ہم ان کی ہیلپ کر دیں تحریک ہو جائے گی، تو یہ ان کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت بھی اجاگر ہوگی اور جو میلاد مصطفیٰ کا مقصد ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گا. بہت شاندار بات کرتے ہیں رومان حافظ، قاری رومان افضل صاحب. کیونکہ پروگرام کی گھڑیاں ختم ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ چند اشعار پیش کیجئے. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. اللہ یہ مدینے والے کی بات ہو رہی ہے. جی اور الحمدللہ ہمارا ذوق بھی ہے. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. میرا دل مجھ سے پہلے مجھ سے پہلے جا رہا ہے. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. اور یہاں
चलती किसी की, चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की। क्यों? मदीने वाला, वाह वाह वाह, वाला खुद बुलवा रहा, कमाल 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 शायर, माशाअल्लाह। मदीने वाला खुद बुलवा रहा है। नसीर अपनी कोशिश नहीं काम आती, बुलाते हैं खुद ताजदार मदीना। ताजदार मदीना, माशाअल्लाह। और नवासों का वो सदीका बांटते हैं। बेशक बेशक। नवासों का वो सदीका बांटते हैं। अल्लाह। ज़माना उनका सदका सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़माना उनका सदका सदका खा रहा है। और ये आखिरी शेर, जी जी। और ये चक्की कमाल। सैयदा की चल माशाअल्लाह। रही है। ये चक्की सैयदा की चल रही है। चल रही है। वाह वाह वाह। ज़माना ज़माना जितना लंगर खा रहा है। अल्लाह अल्लाह। ज़माना जितना लंगर खा रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन है नस्ल करीमों की लजपाल घराना। ज़माना माशाअल्लाह। जितना लंगर खा रहा है। मदीने से बुलावा है। से बुलावा आ रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकमुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शानदार कलाम आपने पेश किया, क्योंकि यूसुफ मेमन साहब जो कराची के, और ये उन्होंने ये अशार कहे थे, और जब वो मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ ले गए थे, वहाँ पर तो उनको ये बताया गया कि उनके जवान साल बच्चे की डेथ हो गई है और उनका मर्डर कर दिया गया था। तो उन्होंने कहा था मैं वापस नहीं आऊँगा, क्योंकि जिस दर पे मैं आया हूँ तो मुझे बुलाया गया है, लिहाजा मैं 14 दिन मुकम्मल करने के बाद ही वहाँ पर जाऊँगा। तो जनाब, प्रोग्राम इल्म मालूम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं बहुत ही मुल्तमिस हूँ जनाब, हमारे साथ थे मुल्क पाकिस्तान के अजीम स्कॉलर, अजीम मुफ्ती इकराम का शुमार किया जाता है, मेरे इमराज जनाब हज़रत अल्लामा मुफ्ती महबूब रहमान कुरैशी गोलडी साहब, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ थे जनाब हज़रत अल्लामा हाफिज़ कारी रुमान अफजल ज़ियाई साहब, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मशहूर मारूफ सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीज़ा तैयब हमारे साथ ही, आप यहाँ पे तशरीफ़ ला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते एक बात मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क ही हमारी ज़िंदगी है, ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी हमारे निजात का यही ज़ामन है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत रखिए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों के साथ उनके साथ मोहब्बत रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।